ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 72واں حصہ ہے۔ What was mean to resolve through the event of مباہلہ؟ واقعہ مباہلہ سے کس چیز کو حل کرنا مقصود تھا؟ A theological dispute، ایک مذہبی تنازعہ۔ The Christian delegation involved in the مباہلہ was from which city؟ مباہلہ میں شامل عیسائی وفد کا تعلق کس شہر سے تھا؟ نجران۔ What did the Christian delegation agree to after the مباہلہ challenge؟ مباہلہ چیلنج کے بعد عیسائی وفد نے کیا مان لیا یا کس چیز پہ وہ راضی ہوئے؟ ریمین کرسچن اینڈ پے جزیہ، وہ عیسائی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک گورنمنٹ کو جزیہ ادا کریں گے۔ Which verse of the Quran is directly associated with the event of مباہلہ؟ قرآن مجید کی کون سی آیت واقعہ مباہلہ سے براہ راست تعلق رکھتی ہے؟ 361 یعنی سورہ 3 آیا نمبر 61۔ What does the root verb باہلہ mean؟ جڑ فعل باہلہ کا کیا مطلب ہے؟ To curse یعنی لعنت کرنا۔ Who accompanied Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم to the مباہلہ؟ مباہلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون گیا یا کون ان کے ساتھ تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ Which caliph expelled the Christians of Najran from the Arabian Peninsula؟ نجران کے عیسائیوں کو جزیرہ نما عرب سے کس خلیفہ نے نکالا؟ کیلف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ۔ عید آف مباہلہ is the Shia commemoration of the Prophet Muhammad's مباہلہ with the Christians of Najran celebrated annually on۔ عیدی مباہلہ شیعوں کی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلہ کی یادگار ہے جو ہر سال منائی جاتی ہے۔ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 21 اور 24 ذی الحجہ یعنی یا 21 ذی الحجہ کو یا 24 ذی الحجہ کو۔ Who is included in اہل القصہ؟ اہل القصہ میں کون شامل ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ What is another name of اہل القصہ؟ اہل القصہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آل الابا۔ What does اہل القصہ mean؟ اہل القصہ سے کیا مراد ہے؟ People of the cloak یعنی چادر کے لوگ۔ What event is associated with the name اہل القصہ؟ اہل القصہ کے ساتھ یا اہل القصہ نام کے ساتھ کون سا واقعہ منسلک ہے؟ ایونٹ آف مباہلہ یعنی مباہلہ کا واقعہ۔ Who are considered the first 3 imams in Shia Islam؟ شیعہ اسلام میں پہلے 3 امام کون مانے جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ What is the meaning of پنجتن پاک؟ پنجتن پاک کا کیا مطلب ہے؟ 5 pure ones یعنی 5 پاک والے۔ Who are the 5 revered personages included in پنجتن پاک؟ پنجتن پاک میں شامل 5 قابل احترام شخصیات
کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ What is the most simple definition of ایمان in Islamic theology؟ اسلامی الہیات یا اسلامک ٹیچنگز میں ایمان کی سب سے آسان تعریف کیا ہے؟ The belief in the 6 articles of faith known as ارکان الایمان، یعنی 6 ارکان پر یقین رکھنا جو ارکان الایمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ What are the 3 dimensions of Islamic religion according to حدیث؟ حدیث کے مطابق اسلام کی 3 جہتیں کیا ہے؟ ایمان، اسلام اینڈ احسان، یعنی ایمان، اسلام اور احسان۔ How is ایمان defined in حدیث by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان کی تعریف کیسے کی گئی ہے؟ Acknowledge in the heart, a voicing with the tongue and activity with the limbs، یعنی دل میں تسلیم کرنا، زبان سے آواز دینا یا زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ساتھ سرگرمی، یعنی جو انسان کے اعضاء ہے وہ صرف وہ کام کرے جو کہ اسلامک ٹیچنگز جو ہے یا اسلامی جو تعلیمات ہے انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ What is the meaning of the word مومن؟ لفظ مومن کا کیا معنی ہے؟ One who professes faith in Allah، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو۔ What happens to ایمان with obedience and sins according to اہل سنہ والجماع؟ اہل سنہ والجماع کے نزدیک اطاعت اور گناہوں کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق ہے؟ It increases with obedience, decreases with sins، یعنی اگر بندہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بڑھتا ہے، اور اگر بندہ اطاعت نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو یہ گھٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر برے کام کرتے ہیں تو یہ کم ہوتا ہے۔ What is the highest branch of faith according to the حدیث؟ حدیث کے مطابق ایمان کی اعلیٰ ترین شاخ کیا ہے؟ Saying لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا۔ How many branches of faith are described by امام البہیقی؟ امام بہیقی نے ایمان کی کتنے شاخیں بیان کی ہیں؟ 77، یعنی 77۔ What is the smallest branch of faith؟ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ کیا ہے؟ Removing an obstacle from the wayside، یعنی راستے سے رکاوٹ ہٹانا۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہے اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ رکاوٹ کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس رکاوٹ کو اگر بندہ ہٹاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ What is the significance of حیا in faith؟ ایمان میں حیا کی کیا اہمیت ہے؟ Modesty، یعنی شائستگی۔ What are the 6 کلمات also known as؟ 6 کلموں کو کیا کہا جاتا ہے، مطلب اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ 6 traditions are the 6 praises۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.